السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5170۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اسے اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وہ نمازیں جو اس نے اس کی نمازوں کے بعد پڑھیں وہ کہاں گئی؟ اور اس نے اس کے بعد جو عمل کیے وہ کہاں گئے؟ اس نے اس کے بعد جو روزے رکھے تو وہ کہاں گئے؟ ان دونوں کے مابین تو زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5286۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اپنے آخری عمل پر جس پر وہ فوت ہوا اٹھایا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5345۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اس کے لیے یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4965۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5250۔